ذلت و خواری یہ ہمارے گناہوں کے نتائج ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ اے لوگو سنو، اذا تبایعتم بالعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلہ حتی لا ينزعہ حتی ترجعوا الی دینکم، کہ اے لوگو سن لو، اگر تم بالعینہ سودی کاروبار کرنے لگے، بےایمانی کے کاروبار کرنے لگے، اسلامی تجارت کے اصول و ضوابط کو تم نے چھوڑ دیا، اخذتم اذناب البقری، گایوں کے پشت کو پکڑ کر کے انتہائی درجے کے دنیا دار ہو گئے۔ اخذتم اذناب البقری یعنی سب کچھ، گائے پالو، دودھ دیو، نکالو، کھاؤ پیو، مست رہو، ورضیتم بالزرع، کاشتکاری ہی میں مگن رہے، تمہاری کل کائنات کی دنیا ہو کر کے رہ گئی، وترکتم الجہاد، اور تم نے جہاد کرنا چھوڑ دیا، اللہ تمہارے اوپر ذلت و خواری لا کر کے مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ نے بتایا ہوا ہے، امام کائنات کی زبانی اللہ رب العالمین نے کہلوا دیا جہاد چھوڑ دو گے۔ آج یہ جہاد ہے، کتنی بڑی آبادی آپ کے اس شہر میں جماعت کے لوگوں کی بستی ہے، مہینے 2 مہینے 15 دن کے اندر اس طرح کے روحانی اور اسلامی اور اصلاحی اجتماعات منعقد ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور نوجوانوں کے پاس وقت نہیں ہے کہ آ کر کے بیٹھ کر کے علماء کرام کے اصلاحی بیانات اور ان کے اس ہدایات سے کچھ فائدہ اٹھا لیں۔ یہ حالات ہیں، یہ بھی جہاد کے درجے میں آج کے زمانے میں شامل ہے کہ ایک انسان اپنے وقت کی قربانی دے، اپنی خواہشات کی قربانی دے، اپنی چاہتوں کی قربانی دے، اور اپنی تمام چیزوں کی قربانی دے کر کے آ کر کے اس چیزوں کے اندر حاضر ہو۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تم جہاد کرنا چھوڑ دو گے، ادنا درجہ کے دنیا دار ہو جاؤ گے، اور کاشتکاری ہی تمہاری زندگی کا مشغلہ ہو کر کے رہ جائے گا، تو ایسی صورتحال میں تم جان لو کہ الہ العالمین تمہارے اوپر ذلت مسلط کر دے گا۔ لا ينزعہ، اس ذلت کو تم سے ہٹائے گا نہیں، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ کر کے چلے آؤ۔ حتی ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف جب تک لوٹ کر کے نہیں آؤ گے، اللہ رب العالمین تمہیں اس ذلت و خواری اور پستی اور تمہارے جو حالات ہیں، ان حالات سے نکالنے کے راستے ہموار نہیں کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہ غور کریں، ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے حالات، یہ ہماری صورتحال اور یہ ہمارے مظلومانہ منظرنامے یہ ہیں کیوں؟ یہ ایک سبب میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، سارے اسباب ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ ایک بنیادی سبب کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا، شریعت کو چھوڑ دیا، نبی اور رسول کے اصولوں کو چھوڑ دیا۔ آج بتائیے، آج ہم واویلا کرتے ہیں، ہنگامہ مچاتے ہیں، اور دنیا میں افراتفری کا ماحول بنانے کے لیے ہم عجیب عجیب طرح کے راستے اپناتے ہیں اور شکوہ کرتے کہ آج ہمارے اوپر یہ سارے حالات ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، ایک سوال کا جواب دیجئے کہ اس جمہوری ملک کے اندر مسلمانوں کو کس چیز نے، کس قانون نے اس بات سے روکا ہے کہ آپ اپنے چہروں پر داڑھیاں مت رکھو؟ کس قانون نے روکا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کے اندر مناروں پر صدائے دل نماز بلند کرنے کے لیے صدائے تکبیر بلند مت کیجئے؟ کس چیز نے آپ کو روک کر کے رکھا ہے کہ آپ اپنی مسجدوں کے اندر 5 وقتہ جماعتیں ادا نہ کیجئے؟ کس چیز نے، کس قانون نے اور حکومت کے کس گورنمنٹ کے اشارے اور ضابطے نے آپ کو روک کر کے رکھا ہے کہ آپ اپنی شادی بیاہ آسانیوں کے ساتھ کیجئے، آپ کی بیٹیاں پردے کے ساتھ چلیں؟ لیکن نہیں، اللہ کے ان تمام نعمتوں کے باوجود ہم نے شادی بیاہ میں غیر اسلامی طریقہ اور رسوم و رواج کو اپنایا ہوا ہے، ہم نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں، ہم نے یہ آزادیاں ہونے کے باوجود کہ ہمارے سروں پر ٹوپیاں رہیں، ہم نے ٹوپیاں نکال کر کے اپنی توہین سمجھ لی اور سروں سے نکال کر کے پھینک دیا ہے، ہم نے مسجدوں کو ویران چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنے سروں سے داڑھیوں کو غائب کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کے عذاب کے طور پر جب یہ حالات آئیں گے کہ آپ کو اپنے سروں پر
داڑھیاں رکھنے کی اجازت چہروں پر نہیں ہوگی، آپ کے اپنے سروں پر ٹوپیاں رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، آپ کے اپنے مناروں سے یہ صدائے کبریائی اور صدائے تکبیر اور صدائے دل نواز حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح فلاح و صلاح کی آواز بلند کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تب آپ واویلا کریں گے، ہنگامے کریں گے اور حکومتوں پر طرح طرح کے الزامات لگائیں گے۔ آج اللہ کا یہ انعام ہے، آپ نے کیا کیا ہے اس کے لیے؟ قرآن کریم میں اللہ نے ایک مثال دی ہے بیان کر کے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کے اندر آواز کھینچ رہا ہے مولانا، تھوڑا صحیح کیجئے۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ کہ اے لوگو، اللہ رب العالمین نے ایک بستی کی مثال دی ہے، کانت آمنہ، امن و امان کے ساتھ اس بستی کے لوگ رہتے تھے، مطمئنہ، بڑے اطمینان کے ساتھ رہتے تھے، یاتیہا رزقہا، اس بستی میں روزیاں رغدم من کل مکان، دنیا کے کونے کونے سے چل کر کے آیا کرتی تھی لوگوں کے پاس، ساری دنیا کے ساری نعمتیں اللہ ان بندوں کے پاس پہنچا دیا کرتا تھا، امن کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک مومن کی زندگی میں امن کی نعمت بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا، کا ایک آدمی جو امن کے ساتھ اس دنیا میں جیتا ہے اور صحت و عافیت کے ساتھ رہ رہا ہے اور ایک دن کی روزی اللہ نے اسے نصیب کی ہوئی ہے، گویا کہ اسے پوری کل کائنات اللہ نے دے دیا ہوا۔ تو یہ امن، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، یہ مذہب کی آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اپنے دین پر عمل کی آزادی یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور اس ملک کے اندر اللہ کی نازل کردہ شریعت کے ساتھ جینے کے لیے یہ آزادیاں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ہم ناقدری کر رہے ہیں، اللہ کے عذاب کا شکار ہو کر کے رہیں گے، یہ اللہ کا وعید ہے اور یہ اللہ کی طرف سے وارننگ ہے۔ اللہ نے کہا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، دنیا کے کونے کونے سے روزیاں چل کر کے آتی تھیں، انہوں نے اللہ کی ان نعمتوں کی ناشکری کر دی۔ دولت آئی، شادیوں میں انہوں نے ناجائز فضول خرچیوں میں استعمال کیا، گناہ کے کاموں میں استعمال کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یہ میری بہت بڑی نعمت، فَكَفَرْتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ رب العالمین نے کھانے کی ساری چیزیں آتی تھیں، بھوکمری کا شکار کر دیا۔ امن کے ساتھ رہتے تھے، خوف و دہشت کے سائے میں جینے پہ مجبور کر دیا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اپنے کارناموں کے نتیجے میں وہ خوف و دہشت اور بھوکمری کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اس ملک کے اندر، اس دنیا کے اندر آج دیکھیے سعودی عرب، اللہ رب العالمین کی جب انہوں نے توحید کا دامن تھاما، کتاب و سنت کے سچے علم بردار ہوئے، دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اللہ نے اپنی نعمتوں کے دہانے کھول دیے اور ذهب سیال بہتا ہوا سونا ان کے لیے جاری کر دیا توحید کی بنا پر، کتاب و سنت پر عمل کی بنا پر، کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے کی بنا پر، کتاب و سنت کا اپنے دستور عمل بنانے کی بنا پر اللہ نے ان کے لیے بہتا ہوا سونا پٹرول کی شکل میں اس کے دہانے کھول دیے۔ آج اس کی قدر قدری ہونے کے نتیجے میں اللہ نے اپنی گھیرا بندی کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ نعمتیں ہیں اللہ کی، یہ ملک کے اندر دین پر عمل کی آزادی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ہمارے گناہ، یہ ہمارے کالے کرتوت، یہ ہمارے سیاہ کارنامے، یہ ہماری بدعمالیاں، یہ ہمارے اپنے اعمال، یہ ہمارے حالات کا نتیجہ ہے۔ یہ جو حالات ہم نے اپنے اعمال سے بنائے ہوئے ہیں، آج میرے بھائیوں